बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखनी है। और सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को पूरी पाकिस्तानी कौम को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए बुला लिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये है कि वो दावतनामा जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही थी, वो दावतनामा बिलाखिर जारी हो गया है। वो दावतनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के ऑफिस से जारी हुआ है। और इस दावतनामे में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 25 अक्टूबर को जुमातुल मुबारक के रोज रिटायर हो रहे हैं। और उनकी रिटायरमेंट के मौका पर 25 अक्टूबर को जुमातुल मुबारक के रोज ही सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट नंबर 1 में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस शिरकत करेंगे और काजी फायज ईसा साहब के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस दावतनामे के इजरा के साथ ही वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं, वो तमाम खबरें गलत साबित हो गई हैं, जिनमें ये कहा जा रहा था कि काजी फायज ईसा को मजीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्सटेंशन दे दी जाएगी, या वो किसी मुजवजा आईनी अदालत के सरबराह बना दिए जाएंगे। सिर्फ यही खबर नहीं है, बल्कि एक खबर ये भी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो दावतनामा है, इसकी कॉपी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एक और खबर है, और वो खबर ये है कि अपनी रिटायरमेंट के 5वें रोज यानी 29 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब मुल्क छोड़कर लंदन चले जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने अपने टिकट्स भी बुक करा लिए हैं। अपनी पूरी फैमिली को लेके काजी फायज ईसा साहब 29 अक्टूबर को मंगल के रोज पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह का टन्योर गुजारा काजी फायज ईसा साहब ने, जिस तरह के मुतनाज़ा फैसले उन्होंने दिए, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह से उनके साथ बाइस्ड रवैया रखा काजी फायज ईसा ने, क्या ये बैरून मुल्क सुकून से रह सकेंगे? इससे कबल एक बड़ी बुरी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। रजीम चेंज का एक अहम किरदार साबिक आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ फ्रांस में एक शहरी ने जो बदतमीजी की थी, जो नाजेबा गुफ्तगू की थी, उसकी बड़ी तकलीफ है हमें। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो होता है वो पूरी कौम के सर का ताज होता है, उसको इज्जतदार होना चाहिए, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, न सिर्फ दौरान मुलाजमत बल्कि मुलाजमत के बाद भी उसकी इज्जत करना चाहिए। वो पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफ़िज होता है। और लेकिन जनरल बाजवा साहब के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसका एक ख़ास पस मंज़र है। जो काजी फायज ईसा साहब है, उनका और जनरल बाजवा का पस मंज़र कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जनरल बाजवा ने भी अवामी उमंगों के खिलाफ इकदाम किए, और काजी फायज ईसा ने भी अवामी उमंगों को रोंदते हुए ऐसे फैसले दिए जो पाकिस्तान की तारीख में स्याह हरूफ के साथ लिखे जाएंगे, स्याह फैसलों के तौर पे उनको याद रखा जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि ये बैरून मुल्क जाके किस तरह से सेटल होते हैं, और बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो इनको किस तरह से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ 18 अक्टूबर तक मुलाकातों पर पाबंदी है। और वजह यह बनाई गई थी कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, इसलिए अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र न सिर्फ इमरान खान बल्कि अडयाला जेल के तमाम कैदियों के साथ उनके रिश्तेदारों की, उनके वकला की वगैरह वगैरह जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। असल में वो क्या कहते हैं, कैदी तो बहाना थे, असल में तो इमरान खान निशाना थे। इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ को महदूद करना था, इस बात का बंदोबस्त करना था कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम जेल से बाहर ना जा सके। ये जो पाबंदी है, इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा बाइस्ड फैसले देते रहे हैं, उन्होंने आज भी एक बाइस्ड फैसला दिया, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں کی پابندی ہے یہ پابندی برقرار رہے گی اور اب کیس کی سماعت بھی اس ڈیٹ کے بعد ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے شدید اور فوری ری ایکشن دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور سیاسی کمیٹی نے 11 اکتوبر سے جو 14 اکتوبر تک ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اس کو واپس لے لیا ہے. صرف واپس ہی نہیں لیا بلکہ خبردار کیا ہے کہ حکومت فوری طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلا، ان کی فیملی، ان کے ڈاکٹر اور ان کے جو دیگر سیاسی قائدین ان کے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت دے. ورنہ پاکستان تحریک انصاف نے پوری پاکستانی قوم کو دعوت دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے یہ بنیادی انسانی حقوق بحال نہ کیے گئے تو پوری پاکستانی قوم 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچ کر شدید احتجاج کرے. بلا شبہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے فیصلے پہ برقرار رہتی ہے، اپنا فیصلہ برقرار رکھتی ہے کہ 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب سے کوئی نہیں مل سکتا، یا حکومت ریویو میں جاتی ہے، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرتی ہے اور محدود پیمانے پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا بندوبست کر دیتی ہے. اگر تو حکومت اپنے فیصلے پہ ڈٹی رہی تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دن ہے وہ اسلام آباد میں غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ شدید احتجاج کریں گے. اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت روایتی ہتھکنڈے تو استعمال کرے گی، وہ کنٹینرز بھی لگائے گی، وہ پولیس بھی بلائے گی، وہ ایف سی بھی بلائے گی، وہ رینجرز بھی بلائے گی. بہت ممکن ہے وہ فوج کو بھی بلا لے. پولیس کے پاس ربڑ کی گولیاں بھی ہوں گی، پولیس کے پاس آنسو گیس کے شل بھی ہوں گے، پولیس کے پاس لاٹھیاں بھی ہوں گی، پولیس کے پاس گولیاں بھی ہوں گی، پولیس گرفتاریاں بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا. لیکن نہ ماضی میں ان اقدامات سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ رکے تھے اور امید یہی کی جا سکتی ہے بلکہ کامل یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دمادم مست قلندر کرنے کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچیں گے اور بڑی تعداد میں پہنچیں گے. بہتر ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ اپنی انا، اپنی ضد کو ایک طرف رکھ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقاتوں کو بحال کر دے. کیونکہ اگر ہنگامہ رہی ہوگی یا شور شرابہ ہوگا، احتجاج ہوگا، گڑبڑ ہوگی، حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کی پہلے سے ڈوبتی معیشت کو اور زیادہ نقصان ہوگا. اب پتہ نہیں حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس کی پرائرٹی معیشت ہے یا نہیں ہے یا نہ اس کی پرائرٹی ہے. بہرحال فل کورٹ ریفرنس تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور بڑی خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سرکاری خرچ پر الوداعی ڈنر لینے سے انکار کر دیا ہے. ایک سرکولر میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ماننا ہے کہ یہ جو الوداعی ڈنر ہے اس پہ 2 ملین سے زائد کا خرچہ آتا ہے، یعنی 20 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ قومی خزانے پر یہ بوجھ ڈالیں، اس لیے وہ الوداعی ڈنر نہیں لیں گے. بظاہر تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ اس شخص نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے بلے کا نشان چھینا اور اس کے جیتے ہوئے الیکشن کو ہار میں تبدیل کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیا. اب تک پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو گفٹ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تاکہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اکثریت مل جائے اور شاید قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے. اب چونکہ ان کو ایکسٹینشن ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تو خیر
انہوں نے جانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے یا ان سے کروا لیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ وہ چیف جسٹس کر رہا ہے جس کے پہلے کیے ہوئے فیصلوں سے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، بلکہ سیاسی عدم استحکام گہرا ہوا، اور سیاسی عدم استحکام نے معاشی عدم استحکام کو گہرا کیا۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان سے ان کے وہ گناہ دھل جائیں گے، وہ داغ دھل جائیں گے جو ان کے دامن پہ ہیں، پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے نظام عدل کو تہس نہس کرنے کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور ناظرین اکرام، قاضی فائز عیسیٰ تو خیر جا رہے ہیں، لیکن حکومت اب بھی کوششیں کر رہی ہے کہ وہ جو آئینی ترامیم ہیں جن پہ پورے ملک میں شور پڑا ہوا ہے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئینی ترامیم نہ ہو، حکومت اب بھی وہ آئینی ترامیم کرانے کے لیے متحرک ہے۔ پہلے جو میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے فارم 47 کے، وہ ان ترامیم کی منظوری کے لیے متحرک تھے، اور اب یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو۔ بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے بھی بہت سی ملاقاتیں کر چکے ہیں، آج بھی وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ کے اور ان سے گزارش کی کہ آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ دو ٹوک ٹکے سا جواب دے دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ترامیم ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ خود اپنا ایک ترمیمی مسودہ تیار کر رہا ہے، کر چکا ہے، اس کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ مسودہ رکھ دیں گے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو آپ ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے اپنے مسودے کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں۔ بڑی مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کنونس ہوتے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب کنونس ہوتے ہیں، یا دونوں کنونس نہیں ہوتے۔ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پختون تحفظ موومنٹ پر جو پابندی لگائی گئی ہے، جو اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس فیصلے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 رکنی ایک اپنا جرگہ بھی پختون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں 10 رکنی وفد اپنا اس جرگے میں بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعلان اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس نے پختون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کی حمایت کر رکھی ہے، لیکن اس حمایت کے بعد جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے وہ پختون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں گئے بھی ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جو یہ ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔